لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حج کا لغوی معنی مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حج سے مراد چند مخصوص اعمال کا وہ مجموعہ ہے جو خاص طریقہ سے خاص دنوں میں خاص مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں. مقامات حج میں مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات شامل ہیں. وادی مینا مسجد الحرام سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے، جسے اس تصویر میں نیلے رنگ سے دکھایا گیا ہے. مزدلفہ کا میدان جسے یہاں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے دراصل مینا سے بالکل جڑا ہوا ہے، اور میدان عرفات جو کہ سبز رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے مینا سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 8 سے 12 ذی الحج کے 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں. 13 ذی الحج کا دن اختیاری ہوتا ہے. ان ایام میں ادا کیے جانے والے مناسک حج ارکان، واجبات اور سنت اعمال پر مشتمل ہوتے ہیں. حج کے ارکان میں احرام شرط، وقوف عرفہ رکن اعظم اور طواف زیارہ شامل ہیں. جس نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہ ہوگا. فقہ حنفیہ کے مطابق حج کے واجبات 6 ہیں، اور ان میں وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی اور طواف وداع شامل ہیں. اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے کہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کیا جائے اور نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کیا جائے. اسی حوالے سے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نہ فحش بات کی اور نہ کسی اور گناہ کا مرتکب ہوا تو اس دن کی طرح گناہ سے پاک اور صاف ہو گیا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا. اب حج کا مسنون طریقہ بیان کیا جاتا ہے. 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر تلبیہ کہتے ہوئے ظہر سے قبل مینا پہنچنا مسنون ہے. اس سے پہلے حجاج کرام اپنی اپنی رہائش گاہوں سے غسل یا وضو کر کے حج کا احرام باندھیں گے. احرام باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور حج کی نیت کریں. نیت دراصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے عربی زبان کے الفاظ جو کہ حج کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی زبان میں بھی یوں نیت کر سکتے ہیں: اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے حج کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول اور منظور فرما. اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آہستہ کہ وہ اپنی آواز خود سن سکیں 3 بار تلبیہ پکاریں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تلبیہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ مکہ مکرمہ سے منا جاتے ہوئے نہایت مختصر سامان ساتھ لے کر جائیں اور باقی سامان اپنی رہائشی عمارت میں ہی محفوظ کر لیں۔ ضروری سامان کی فہرست یہاں دکھائی گئی ہے۔ دنیا بھر کے حجاج کرام کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے آج کل منا کے لیے روانگی ایک رات پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا 8 ذی الحج کو فجر کی نماز منا میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی وجہ سے منا پہنچنے میں ظہر سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے منا جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست متعلقہ معلم کرتا ہے، لیکن اگر منا میں اپنے خیمے اور مکتب کا محل وقوع معلوم ہو تو پیدل بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں منا میں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا مسنون ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی رائے میں اگر مسافر کسی جگہ 15 روز ٹھہرا رہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق اگر آپ منا روانگی سے قبل 15 روز یا اس سے زیادہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے تو آپ منا میں پوری نماز پڑھیں گے۔ منا پہنچ کر اپنے مکتب کا محل وقوع یعنی یہ کس سڑک پر واقع ہے اور اس کا پول نمبر کیا ہے اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ خدا نخواستہ راستہ کھو جانے کی صورت میں معاونین سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ منا میں حجاج کی رہنمائی کے لیے ہر سڑک پر اس کا نمبر نمایاں طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے، لہٰذا اپنے مکتب کی سڑک سے شناسائی حاصل کر لیں۔ ہر مکتب کے بڑے گیٹ کے قریب دیے گئے پول نمبر کو بھی اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس سلائیڈ میں چھوٹے بورڈوں کی مدد سے 2 عدد پول نمبر دکھائے گئے ہیں۔ ہر بورڈ پر خیمے کا نشان ظاہر کیا گیا ہے اور اس نشان کے اوپر کی جانب عربی زبان میں جبکہ نچلی طرف انگریزی زبان میں پول نمبر درج کیا گیا ہے۔ یہاں 7/1 کا مطلب ہے کہ یہ 1 نمبر سڑک کا 7واں پول ہے۔ اسی طرح 2/518 کا مطلب ہے کہ یہ 518 نمبر سڑک کا دوسرا پول ہے۔ منا میں اس کے علاوہ بھی کئی بورڈ لگائے گئے ہیں جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پکارتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں سے بھی حجاج کرام کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے فجر کی نماز سے پہلے ہی رات گئے عرفات کو روانگی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا معلم کے ذمہ دار افراد کے ساتھ تعاون کیجیے۔ پاکستانی حجاج منا سے عرفات کا سفر عموماً ریل گاڑی میں سے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگرچہ ٹرین منا سے عرفات کا سفر چند منٹوں میں طے کرتی ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اس پر سوار ہونے میں چند گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس سفر کے لیے بسیں بھی استعمال کی جاتی ہیں، اور جو حجاج راستوں سے واقف ہو جاتے ہیں اس سفر کو پیدل طے کرنے کو بھی ترجیح دیتے ہیں، لیکن دوران سفر کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور سفر کے ہر مرحلے پر صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیجیے کہ اس نے یہ عظیم دن نصیب فرمایا۔ آج کے دن کی فضیلت بہت سی احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں بخش دیں گے اور ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ آج کے دن شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نمازیں 1 اذان 2 اقامت کے ساتھ اور جمع کر کے ادا کرنا مسنون ہے۔ جو حجاج کرام راستوں سے واقف ہوتے ہیں وہ عرفات کا سفر پیدل کرتے ہیں۔ وہ عرفات کی مسجد نمرہ میں جا سکتے ہیں اور یہاں امام صاحب کے پیچھے
دونوں نمازیں قصر اور ظہر کے وقت ادا کریں گے، لیکن جو حضرات اپنے خیموں میں ہوں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوران وقوف عرفات قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا چاہیے، اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا چاہیے۔ یہ نہایت قیمتی وقت ہے، اسے استغفار اور خداوند قدوس سے دعائیں طلب کرنے میں گزاریں۔ یہی وقوف عرفات ہے جو کہ حج کا لازمی رکن ہے۔ جس شخص کا یہ رکن فوت ہو گیا اس کا حج ادا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فدیہ یا دم دینے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ گو کہ وقوف عرفہ کا مسنون وقت 9 ذی الحج سے لے کر زوال مغرب تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری سے اس وقت میں نہ پہنچ سکے اور 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کی تمام مسلمان مرحومین کے لیے بکثرت دعا کریں۔ ایک ایک خطا کو یاد کر کے اللہ سے استغفار طلب کریں۔ اگرچہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا مسنون ہے، لیکن ہماری کمزوری یا تھکن کی وجہ سے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کریں اور پھر کھڑے ہو کر دعائیں کریں، اور قرآنی اور مسنون دعائیں ضرور پڑھیں۔ گو کہ وقوف عرفہ کا مسنون وقت 9 ذی الحج کے دن زوال سے مغرب تک ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجبوری سے اس وقت میں نہ پہنچ سکے اور 10 ذی الحج کو طلوع فجر سے پہلے گھڑی بھر کے لیے بھی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے بکثرت دعائیں کریں۔ ایک ایک خطا کو یاد کر کے اللہ سے استغفار طلب کریں۔ اگرچہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا مسنون ہے، لیکن ہماری کمزوری یا تھکن کی وجہ سے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کریں اور پھر کھڑے ہو کر دعائیں کریں۔ غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے۔ روانگی میں تاخیر ہونے کے باوجود مغرب کی نماز عرفات میں پڑھنے کا حکم نہیں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر پڑھنی مسنون ہیں۔ یہاں نمازیں جمع کرنے کی صورت بھی یوں ہوگی کہ پہلے مغرب کے فرض، پھر عشاء کے فرض اور وتر ادا کیے جائیں گے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھنے ہوں گے۔ آج کی رات آرام کرنا مسنون ہے، کیونکہ یوم عرفہ بھی مصروف گزرا اور اگلا دن بھی انتہائی مصروف ہوگا۔ 10 ذی الحج کی فجر کی نماز معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہاں سے اگلے دن کی رمی کے لیے کنکریاں چننا مسنون ہے۔ تمام دنوں کے لیے 70 سے کچھ زیادہ کنکریاں بھی لے سکتے ہیں، وگرنہ مینا سے بھی کنکریاں لے سکتے ہیں۔ البتہ مزدلفہ سے کنکریاں لینے میں آسانی رہے گی۔ کنکریوں کا سائز مٹر یا چنے کے دانے کے برابر ہونا چاہیے۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مزدلفہ کے میدان میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا چاہیے۔ اس سفر کے دوران اگر وادی محشر سے گزر ہو تو وہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے، کیونکہ مزدلفہ کا میدان مینا سے قریب ہی واقع ہے، لہذا تمام حجاج عموماً یہ سفر پیدل ہی کرتے ہیں۔ مینا پہنچ کر سامان وغیرہ اپنے خیموں میں رکھیے اور جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے روانہ ہو جائیے۔ رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ ہر کنکری پر
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا مسنون ہے، ممکن ہو تو اس سے کچھ پکا کر کھا لینا چاہیے۔ جو حجاج کرام اسلامی بینک سے قربانی کے کوپن خریدیں گے انہیں قربانی کا وقت بھی بتا دیا جاتا ہے۔ قربانی کا جو بھی وقت بتایا جائے جمرہ عقبہ کی رمی اس سے قبل اور حلق یا قصر اس وقت کے بعد کیجیے۔ فقہ حنفیہ میں ان اعمال کی ترتیب واجب ہے۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا چاہیے۔ حلق یا قصر کے بعد احرام کی دیگر تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ازدواجی تعلقات کی ادائیگی کے۔ یہ پابندیاں طواف زیارہ کے بعد ختم ہوتی ہیں، اسے تحلل اول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ طواف زیارہ کے لیے منا سے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ طواف زیارہ 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے ادا کرنا جائز ہے۔ اس سفر کے لیے ضرورت ہو تو ٹرانسپورٹ کا بندوبست خود ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں گاڑیوں والے کرایہ بھی زیادہ طلب کرتے ہیں اور عموماً بھیڑ کی وجہ سے منزل مقصود سے دور ہی اتار دیتے ہیں، لہٰذا طواف زیارہ کے لیے پیدل سفر کرنا نہایت مناسب ہے۔ اس مقصد کے لیے منا میں جمرات سے تھوڑا آگے مکہ مکرمہ جانے کے لیے سایہ دار راستہ بنایا گیا ہے، جس کے کنارے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے کولر بھی نصب کیے گئے ہیں۔ طواف زیارہ کرنے کے بعد زمزم پینا اور کچھ سر پر بہانا چاہیے۔ طواف زیارہ کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسے تحلل ثانی کہا جاتا ہے۔ طواف زیارہ کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنی چاہیے۔ سعی کا پہلا چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہو جاتا ہے اور یوں مروہ سے صفا تک دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ چونکہ سعی کا پہلا چکر صفا سے شروع ہو جاتا ہے لہٰذا 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوتا ہے، یوں سعی صفا سے شروع ہو کر مروہ پر تمام ہوتی ہے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد جو بھی وقت ہو جائے مکہ مکرمہ سے منا واپس چلے جانا چاہیے۔ ایام تشریق یعنی 11 اور 12 ذی الحج منا میں ہی گزارے جاتے ہیں۔ 13 ذی الحج کا دن اختیاری ہوتا ہے۔ منا میں قیام کے دوران بکثرت تحلیل، تکبیر، حمد و ثنا، توبہ، استغفار اور دعائیں کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولی، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا چاہیے۔ جمرہ اولی اور جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ البتہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس منا کی طرف پلٹنا چاہیے۔ 12 ذی الحج کو منا سے مکہ مکرمہ واپس جانا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکل جانا چاہیے، اور اگر سورج منا میں غروب ہو جائے تو رات منا میں بسر کریں اور 13 ذی الحج کو زوال کے بعد کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت آخری طواف وداع کہلاتا ہے۔ البتہ منا سے مکہ مکرمہ اپنی رہائش پر آنے کے بعد جو بھی نفلی طواف کریں گے وہ طواف وداع کی صورت میں ادا ہو جائے گا۔ طواف وداع حیض والی خواتین کو معاف ہے۔ ان تمام افعال کے بعد الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا اور حج مبرور کی صورت میں گزشتہ تمام گناہوں سے معافی کی بشارت مل گئی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔